السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فرض ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر حالت میں بندے پر فرض ہے۔ نماز کو چھوڑنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ منظر ہے جو جہنمی اور جنتی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کریں گے، اور مکالمہ کیسے ہوگا اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ کل نفس، ہر شخص، بما کسبت، جو کچھ وہ کماتا ہے، رہینہ، اس نے وہ کمانا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ، اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فی جنات، جنت میں بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین، ان لوگوں سے جو مجرم ہیں، جو گناہ گار ہیں اور دوزخ میں وہ ہوں گے، تو ان سے یہ جنت میں بیٹھے ہوئے ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ دوزخ میں لے آئی، یعنی کون سے اعمال کیے تھے تم نے جس کی وجہ سے تم دوزخ میں چلے گئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وہ کہیں گے، کالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون سی چیز دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ بحث کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیہودہ بحث و مباحثے کرنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے رہے۔ تو یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم جہنم میں چلے آئے۔ تو سب سے پہلی بات وہ کہیں گے کہ جب وہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ جہنم میں لے آئی، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالو لم نکو من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مدثر کو آپ دیکھیں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے 46 تک، یہ سارا منظر جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم میں، ابو داود میں، نسائی میں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔
तिबरानी में भी है कि जिसने नमाज को खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। पहली बात क्या है कि शहादत देना, गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या आप कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पहला रुकन है इस्लाम में दाखिल होने का। उसके बाद दूसरा काम नमाज पढ़ना है, फिर रोज़े रखना है, फिर ज़कात देना है और हज करना है। अब गौर करें, इन 5 जो अरकान हैं इनमें से ज़कात तो उस वक्त फ़र्ज होगी जब बंदा साहिब निसाब होता है, यानी उसके पास कम से कम सोने के 7 तोले सोने से ज़्यादा होगा, 7 साढ़े 7 तोले से ज़्यादा होगा, और या फिर 52 तोले चांदी के बराबर माल होगा, और वो भी साल गुजर जाए उसके बाद ज़कात बनेगी उस पे। और हज भी उस वक्त फ़र्ज होगा जब उसके पास पैसे होंगे, इस्तात होगी उसकी, तो जाएगा ना। अब ये तो फिर यानी कि इस्तात होगी, और वो भी माल जो ज़कात है वो भी निसाब अगर उस पर पूरा उतरेगा निसाब पर, तब वो ज़कात देगा। लेकिन अब देखें कि ये उनमें से ये ज़कात और जो हज है ये तो अ, उस वक्त बंदे पर लागू होगा जब बंदे के पास उसकी गुंजाइश होगी। लेकिन बाकी जो 3 अरकान हैं वो हर शख्स पर लाजमी हैं और हर सूरत में उनको अदा करना है। कौन से? पहला तो शहादा था, दूसरा नमाज का पढ़ना, और तीसरा रमज़ान के रोज़े रखना। तो नमाज जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रुकन है, और जिसके अदा करने के लिए जिस्म को ही हिलाना है ना। तो इसलिए इसमें से देखें कि जिसने भी नमाज को छोड़ दिया उसने इस्लाम का एक सतून गिरा दिया। गोया फिर इस्लाम की इमारत कैसे कायम रह सकेगी? अगर नमाज बंदा छोड़ देता है तो एक सतून उसका गिर गया। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना। अगर तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए तब भी। फिर फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कसदन ना छोड़ना, यानी जानबूझ के नमाज ना छोड़ना। जिसने इसे कसदन छोड़ दिया यानी इरादतन छोड़ दिया नमाज को, वो मिल्लत इस्लामिया से निकल गया। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुनाह ना करना, इसलिए कि अल्लाह की नाराज़गी गुनाह के अंदर है। चौथी बात फरमाई कि शराब ना पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बिनाई जाती रही। तो क्या हुआ कि हकीमों ने कहा कि इलाज करेंगे लेकिन उसमें नमाज को छोड़ना पड़ेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नमाज का छोड़ना गज़ब इलाही को दावत देना है, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो इन्होंने इलाज ना कराया आँखों का, लेकिन नमाज की वजह से। इसलिए देखें नमाज कितनी अहम है। एक आदमी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, अर्ज किया, मुझे ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुम्हें सजा दी जाए या जला दिए जाओ। फिर फरमाया, अपने वालिदैन की इताअत करते रहना, तुझे तेरे माल
اور تیری ہر چیز سے اگر وہ الگ کر دیں، یا اگر کوئی الگ کر دے، پھر بھی تو اپنے والدین کی اطاعت میں لگے رہنا۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ قصدن نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی۔ سورہ معون میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسرے کو کہتا ہے بھی تو کھلا دے۔ فویل للمصلین، پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگ جو نماز کو پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی اب غافل کون ہوتا ہے؟ یعنی جو نماز کو پڑھتا نہیں ہے، بھول بیٹھتا ہے، تو یا پھر وہ ہیں جو کہ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے، کہ جب وقت نماز کا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم یراؤون، تو اس میں ایسے بھی ہیں جو نماز کا دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ برتنے کی چیز کو استعمال، عام استعمال کی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی اگر کوئی مانگے تو دیتے نہیں ہیں اس کو، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی میں دیکھیں نا، یہ جو فوائل للمصلین جو آتا ہے، اس کا دوسرا مطلب، وائل کا مطلب دوزخ کا ایک حصہ بھی ہے، دوزخ کی ایک جگہ یا ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ویل وہ دوزخ کی جگہ ہے جہاں پر بے نمازی ڈالے جائیں گے۔ فوائل للمصلین، تو فوائل یعنی ویل وہ جگہ ہے، للمصلین جو مصلین کے لیے ہے، یعنی نماز جو نہیں پڑھتے نہ ان کے لیے ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ویل جگہ ہے جو کہ دوزخ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کا نہ پڑھنا بندے کو دوزخ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور نماز کو ہر وقت ہمیشہ ادا کریں، کوشش کریں کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، اور خشوع خضوع کے ساتھ، با ادب ہو کر، وضو کے ساتھ، اور کامل وضو کے ساتھ، اور پاک صاف لباس سے، اور پاک صاف جسم سے، اور نماز کو پورے ارکان اس کے جو ہیں اس کو ادا کر کے اس کو پڑھا جائے، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور وہ ہمارے ساتھ وہ قیامت کے دن ایسا اچھا برتاؤ کریں کہ ہمیں ساتھ ہی لے کر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں تو نماز کا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سستی، کمزوری، اور جب یار دوستوں کے پاس بیٹھے ہوں یا کسی ماحول میں ہوں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر نماز کی طرف چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔